السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 20۔ حلیمہ بی بی پلنگ کی ٹیک سے ٹکی بیٹھی تھیں۔ وہ پلکیں موندے تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ تسبیح کے دانے تیزی سے کر رہے تھے۔ رضا علی دروازے ہی میں ٹھٹک کر رہ گئے۔ کھٹکے کی آواز پر حلیمہ بی بی نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں دروازے میں رضا علی کھڑے تھے۔ حلیمہ بی بی نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ رضا علی جان گئے کہ ماں جی ان سے بہت خفا ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور ان کے ریشم جیسے پاؤں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سلام ماں جی۔ اب بھی نہ آتے؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ آپ حکم دیں اور میں نہ آؤں، یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ رضا ان کے قریب ہی ٹک گئے۔ 6 روز سے غائب ہو؟ حلیمہ بی بی نے یاد دلایا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ اطلاع تو دے دیتے کہ کہاں اور کیوں ہو۔ فون کر کے انگلیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے کہا، ماں جی فون ہی خراب تھا، رات ہی ٹھیک ہوا اور میں نے سویرے ہی آپ کو فون کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری ماں پریشان ہوگی۔ رضا علی نے ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ مت لاڈ کرو، کیا ملتان کے سارے فون خراب تھے؟ انہوں نے ترچھی نظروں سے بیٹے کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ اب وہ ماں کو کیا بتائے کہ انجانے سے خوف نے انہوں نے گیلانی ہاؤس کے دونوں ٹیلی فونوں کے پلگ ہی نکال دیے تھے۔ آج صبح بھی جب تارا سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے نواب پور کی حویلی میں فون کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ان کا دل سالیہ سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ انہیں خود سمجھ نہ آئی تھی اور نمبر ڈائل کر بیٹھے تھے۔ وہ تو حلیمہ بی بی نے فون اٹینڈ کیا تھا اور ان کی آواز سنتے ہی انہوں نے بے دریغ سنائی تھی اور وہ خاموشی سے ماں کی ڈانٹ سنتے رہے تھے۔ پھر وعدہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی پہنچ جائیں گے۔ تارا کو انہوں نے جھوٹ کہا تھا، ماں جی کا فون آیا تھا، ورنہ جو آج کل اس کی حالت تھی، جس مستی اور مدہوشی کی کیفیت اس پر طاری تھی، وہ یقیناً رضا علی سے خفا ہوتی کہ انہوں نے خود کیوں فون کیا، اور اس کیوں کا وہ جواب دینے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب بھلا کس طرح سے بتاتے کہ سالیہ سے بات کرنے کو دل مچلا تھا، اور کیوں مچلا تھا؟ اس کا جواب ان کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ جو خود کو مطمئن کرتے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ معلوم نہیں ہوتی مگر وہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ماں جی کے پاس بیٹھے سوچوں میں گم تھے۔ آخر تم اتنے دن وہاں کیوں رہے؟ حلیمہ بی بی نے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھ رہی تھیں۔ عدالتی کام تھے، پٹواری نے بھی آنا تھا، میں نے سوچا جانے کب آ جائے اپنے کاغذات تو درست کر لوں۔ کیوں گھپلے کرتے ہو کہ ڈر لگتا ہے؟ انہوں نے ٹٹولتی نظروں سے رضا علی کو دیکھا۔ ماں جی، اب تو جو گھپلے ہونے تھے ہو چکے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ رضا علی ایک طویل سانس لے کر بولے، تمہیں علم ہے کہ حسن کی طبیعت خراب ہے؟ کیا ہوا اسے؟ انہیں لگا جیسے دل میں چبھن سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ اسے 3 روز سے بخار ہے، حلیمہ بی بی نے کہا۔ جی، وہ بے چین ہو اٹھے۔ کتنی پریشانی ہوتی ہے جب گھر کا مرد نہ ہو، وہ بولی۔ عطا محمد تھا، جادو موجود تھا۔ رضا علی آہستہ سے بولے، گھر کے سائیں تم ہو یا وہ؟ حلیمہ بی بی گرجی، ماں جی آپ تو غلط بات کرتی ہیں۔ وہ چڑ گئے۔ تمہیں تمہاری ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہوں رضا۔ گھر کا مرد اگر گھر میں دلچسپی نہ لے تو بہت جلد اس کا گھر کا تنکا بکھر جاتا ہے پتر۔ حلیمہ بی بی کے لہجے میں سرزش بھی تھی اور پیار بھی۔ ماں جی آپ جو ہیں اس گھر کا صاحبان، پھر میری کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ رضا علی بولے، تم نواب پور کا فخر ہو رضا، تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو پتر، مگر تم مجھے بہت دکھی کرتے ہو۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ سوری ماں جی، مگر میں نے کیا کیا ہے؟ رضا علی نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا، میرا قصور تو بتائیں، میں ہر سزا قبول کر لوں گا۔ تم مجھے سالیہ کا قصور بتا دو، تمہیں بیٹا دے کر بھی وہ تم سے التفات کی ایک نظر بھی نہ پا سکی۔
موت بھی اس کے حصے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آ رہی ہے۔ رضا تم ایک ہی بار اس کا گلا گھونٹ دو۔ ماں جی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو تو ساری دنیا میں ایک وہی مظلوم نظر آتی ہے، وہ ہے ہی مظلوم۔ تمہاری بے اتنائیوں اور دل گرفتہ رویے کے باوجود بھی اس کے حصے میں تمہاری ڈانٹ پھٹکار ہی آتی ہے۔ تم سے وہ نفرت کے کانٹے ہی پاتی ہے۔ سارے جرم تم نے اس کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ماں جی، کیا وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے؟ نہ جانے کیوں ان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ بدبخت کہاں جائے گی؟ میں تو سمجھتی تھی بچہ ہو گیا تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ گے، مگر فاصلے تو ویسے ہی ہیں، اور یہ فاصلے شاید کبھی نہ ختم ہوں۔ رضا علی آہ بھر کر رہ گئے۔ آخر تم کب تک اپنی بہن کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہو گے؟ ایک دم سے حلیمہ بی بی نے بات کا رخ ہی بدل دیا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ رضا علی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم نے سمینہ کو علیحدہ گھر کیوں لے کر دیا ہے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ انہیں چنبا سا ہوا تھا۔ ایسی باتیں بھلا چھپی رہتی ہیں؟ ماں جی کے تیور کڑے تھے۔ ماں جی، آپ نے تو وہ گھر دیکھا تو ہے، بالکل ڈربا سا ہے، اور سمینہ وہاں بھلا کس طرح رہتی؟ عرفان اس کی پسند تھا رضا، اور اس کا دم مکان کی وجہ سے نہیں گھٹتا تھا، بلکہ وہ اس کے والدین کے ساتھ نہ رہنا چاہتی تھی۔ تم نے اس کا کہا ماننے کے بجائے اسے سمجھانا تھا۔ ماں جی، آپ اس کی کیفیت نہیں جانتی، وہ گھٹ کر مر جاتی وہاں۔ رضا علی بہن ہی کی طرفداری کر رہے تھے۔ مر جانے دیا ہوتا، حلیمہ بی بی گرج کر بولی۔ مر جاتی تو وہ اچھا تھا، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، تم ایک ماں سے اس کا بیٹا نہ چھینتے، بہن سے بھائی کو جدا کرنے کا جرم نہ کرتے۔ وہ رو دی۔ عرفان جاتا رہتا ہے وہاں، اسے منع تو نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی تنخواہ بھی وہ اپنے والدین کو ہی دیتا ہے، رضا علی نے بتایا۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا رضا، انہوں نے کہا۔ آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتی کہ پیسہ سب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ اس سے خریدا جا سکتا ہے۔ رضا علی فخر و غرور سے بول رہے تھے۔ دولت کے ساتھ ساتھ غرور بھی تو ان کا متاع تھا۔ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ حلیمہ بی بی کی آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ بالکل، رضا علی کا لہجہ مضبوط تھا۔ تو پھر رضا پتر، تم مجھے اپنی قیمت بتا دو، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ بتاؤ اپنی قیمت، لاکھ کے سالیہ کے لیے تمہیں خرید سکوں۔ مارے دکھ اور غصے کے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اوہ ماں جی، لے دے کر آپ کی تان تو سالیہ پر ہی ٹوٹتی ہے، آپ کوئی اور بات کریں۔ رضا علی بیزاری سے بولے، مگر وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، ماں جی کہہ تو ٹھیک رہی ہیں، اس میں بھلا سالیہ کا کیا قصور؟ اس سے پہلے کہ حلیمہ بی بی کچھ کہتی، ہاتھوں آ گئی اور بولی، مالک آپ کا فون ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، ماں جی پھر بات ہوگی۔ اس وقت رضا علی گیلانی وہاں سے خود ٹلنا چاہ رہے تھے، ہاتھوں انہیں ایسا فرشتہ لگی جس نے انہیں موت کے چنگل سے نکال لیا تھا۔ جوہی سے ہاشم سومرو کا فون تھا۔ اس سے بات کر کے وہ اپنی خوابگاہ میں آئے تو سالیہ خاتون چھوٹے چھوٹے کپڑے طے کر کے باسکٹ میں رکھ رہی تھیں۔ وہ احسن کے کپڑے تھے اور احسن نہایت سکون سے پلنگ پر سویا ہوا تھا۔ سالیہ کو رضا علی کے آنے کی خبر ہو چکی تھی، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ماں کی قدم بوسی کے لیے ان کے کمرے میں گئے ہیں۔ انہیں رضا علی کا یہ اصول بہت پسند تھا کہ جب بھی وہ باہر سے آتے پہلے ماں جی کو سلام کرتے، پھر اپنے خوابگاہ میں آتے یا کوئی اور کام کرتے، اور اب تو وہ پوری 5 راتیں اور 6 دن گھر سے باہر رہے تھے۔ تو ماں کو کیوں نہ لفظوں کے کھلونوں سے بہلاتے؟ رضا علی نے قدم حویلی میں رکھا تھا اور دکڑ پکڑ سالیہ کے دل میں شروع ہو گئی تھی۔ پوری حویلی میں ان کے شوہر، ان کے مجازی خدا کی مردانہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جسے سالیہ کے دل کا آنگن مہک رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انہیں بے تحاشا چاہنے پر مجبور تھیں۔ رضا علی پلنگ پر آ کر بیٹھ گئے تھے، سوئے ہوئے احسن کو دیکھ رہے تھے، جو 3 دن کے بخار سے ہی نچڑ گیا تھا۔ انہوں نے احسن کے زرد گال چومے۔ سالیہ کو ان کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ اب رضا علی ان کی خوابگاہ کی رونق بڑھانے آ چکے ہیں۔ احسن کی طبیعت کیسی ہے سالیہ؟ رضا علی کی آواز نے کمرے کے سکون کو توڑا۔
تو جانے کیوں سالیہ پوری جان سے کانپ گئیں۔ وہ ایڑی پر گھومی تو رضا علی نے دیکھا ان کی آنکھوں میں خوف کا عکس نمایاں ہے اور وہ بالکل دشت میں تنہا رہ جانے والی ہرنی کی طرح سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ کیا ہو گیا تھا احسن کو؟ رضا علی نرمی سے بولے۔ بس بخار تھا، معمولی سا، اب تو ٹھیک ہے۔ ماں جی نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ احسن کی پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ اچھا تو آپ ڈرتے بھی ہیں؟ ملک صاحب سالیہ دل ہی دل میں ہنسی۔ سمینا کہاں ہے؟ کل سے توسا گئی ہے۔ کیوں؟ وہ آبرو چڑھا کر پوچھ رہے تھے۔ زریں جا رہی تھی نا تو زریں نے ضد کی تھی۔ سکندر ماما نے بھی کہا تھا وہ چلی گئی، سالیہ نے معصومیت سے بتایا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ احسن کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اب تو ٹھیک ہے احسن، سکندر ماما نے بہت کہا تب گئی ہے وہ۔ سالیہ نے اس کی طرفداری کی۔ پھر بھی اسے نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ بھی تھا، تم نے منع کیا ہوتا۔ رضا علی پلنگ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ آخر ماما بڑے ہیں ملک صاحب، پھر میں منع کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ سالیہ کے لبوں سے بے ساختہ ہی نکل گیا۔ تب رضا علی تیزی سے ان کے قریب آئے تو سالیہ خوفزدہ ہو کر ایک دم پیچھے ہٹ گئیں۔ انہوں نے وحشت زدہ نظروں سے رضا علی کو دیکھا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کون ہو؟ رضا علی ایک ایک لفظ چبا کر بول رہے تھے۔ جی وہ نہیں۔ سالیہ کے مارے خوف کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ تم اس حویلی کی بہو ہو؟ رضا علی نے سالیہ کے کانپتے وجود پر نظر ڈالی اور انہیں دونوں بازوؤں سے تھام کر بولے۔ تم نواب پور کے وارث کی ماں ہو، پھر بھی تم کہتی ہو کہ تم منع کرنے والی کون ہوتی ہو؟ سالیہ تم ماں جی کے بعد اس حویلی کی کرتا دھرتا ہو۔ اس حویلی میں ماں جی کے حکم کے بعد تمہارے حکم کی آواز گونجتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اتنے جوش سے بول رہے تھے کہ انہیں یہ محسوس ہی نہ ہوا تھا کہ سالیہ کے بازوؤں میں انہوں نے جوش میں آ کر انگلیاں چبو دی ہیں۔ پتہ نہیں وہ اپنے دل کی کون سی کمزوری یا شرمندگی کو ان حوصلہ افزا جملوں کی چادر میں چھپا رہے تھے۔ شاید دل میں اگی ندامتوں کی فصل کو کاٹنے کی کوشش میں سالیہ کے حقوق بتا رہے تھے، اس کا مقام، اس کی حیثیت۔ حالانکہ یہی باتیں ماں جی نے 1000 بار مرتبہ سالیہ سے کہی تھیں۔ انہیں بتایا تھا کہ جو سالیہ کا مقام ہے وہ کوئی اور نہیں لے سکتا، خواہ اب سعیدہ ہی بیاہ کر آ جائے، کیونکہ یہاں بڑی بہو کا جو مقام ہوتا ہے پھر کوئی عورت وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ یہاں کی برسوں کی پرانی ریت تھی۔ یہ سب ماں جی ان سے کہتی تھیں۔ مگر آج رضا علی نے جب سالیہ خاتون کو ان کی حیثیت بتائی تو سالیہ کو لگا جیسے ان کے آس پاس گلاب کھل اٹھے ہوں۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، مارے خوشی کے دل میں فخر اور انبساط کی لہریں اٹھنے لگیں، دل کی دھڑکنیں ایک دم ہی بڑھ گئیں۔ ان کا جی چاہا یوں ہی کھڑے کھڑے زندگی تمام ہو جائے اور رضا علی ظرف یہ کہہ دیں، سالیہ حویلی کی مالک تم ہو اور میری بھی مالک تم ہو۔ دل میں یہ خواہش ابلی تو سالیہ کے لب یہ تصور کر کے کھل اٹھے۔ رضا علی کہہ رہے تھے، ابھی فون کرو اور سمینا سے کہو واپس آؤ۔ رضا علی واپس پلنگ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب تو آپ آ گئے ہیں اور سالیہ نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ مبادا غلط بات نکل جائے، وہ تو بات کرتے ہی ڈرتی تھی۔ رضا علی گیلانی سالیہ کو دیکھ رہے تھے اور ان کے اندر سالیہ کے لیے نرمیاں اتر رہی تھیں۔ اس کا کیا قصور ہے کہ سوکن جیسا بوجھ قدرت نے انجانے ہی میں اس پر ڈال دیا ہے؟ میری زیادتیوں میں ایک اور زیادتی کا اضافہ ہو گیا ہے، انجانے ہی میں اس کے دکھوں کو بڑھا دیا ہے میں نے، مگر بھلا میرا بھی کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ تو مقدر ہی ایسی چال چلتا ہے کہ میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاؤں تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ حواسوں میں جب آتا ہوں، جب مقدر کی چال مجھے ادموا کر دیتی ہے۔ رضا علی کی کن پٹیوں میں ٹیسیں اٹھنے لگیں اور وہ سر تھامے تھامے ہی پلنگ پر لیٹ گئے۔ سالیہ گھبرا کر ان کی طرف بڑھیں اور بے ساختہ ہی ان کا ہاتھ تھام کر نہایت بے قراری سے بولیں، کیا ہوا ملک صاحب؟ کچھ نہیں، یوں ہی چکر سا آ گیا تھا۔ آپ کام بھی تو بہت کرتے ہیں، کیوں اتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ وہ محبت سے بولی۔ سالیہ کا لہجہ محبت کے امرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے پانی پلا دو، رضا علی بولے۔
سالیہ فوراً کمرے سے نکل گئیں اور جب چند لمحے بعد وہ پانی کا گلاس لے آئیں تو وہ اٹھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سالیہ سے گلاس لیتے ہوئے بولے، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا۔ کیا؟ سالیہ لہجے میں بچوں کا اشتیاق لیے پوچھ رہی تھی۔ یہ لو۔ رضا علی نے شاپنگ بیگ سالیہ کی طرف بڑھا دیا، جسے انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ رضا علی پانی پینے لگے۔ سالیہ نے جلدی سے لفافے میں سے چیزیں نکالیں۔ میرون اور انگوری رنگ کی قیمتی سوٹ، آف وائٹ گلابی بوٹیوں والی خوبصورت کشمیری شال۔ سالیہ کبھی رضا کو دیکھتی اور کبھی اپنے ہاتھ میں پڑی چیزوں کو۔ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ سالیہ کے لہجے میں شک بول رہا تھا۔ مجھے تمہارے لیے اچھے لگے، سوچا لے ہی لوں۔ وہ سالیہ کے حیران نظروں سے نظریں ملائے بغیر سناٹے سے جھوٹ بول رہے تھے۔ اب میری منزل قریب آ رہی ہے، شاید جلد ہی رضا میرے پاؤں میں سے تھکن کے سارے کانٹے چن لیں گے۔ پھر میرے قدموں تلے پتھریلی زمین کے بجائے رضا کی نرم اور مضبوط ہتھیلیاں ہوں گی۔ سالیہ پھر تصور کے رتھ پر بیٹھ گئیں۔ واقعی یہ آپ نے میرے لیے خریدے ہیں؟ سالیہ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ 1.25 سال بھی؟ بھلا اتنی اہمیت انہوں نے کب سالیہ کو دی تھی؟ انہیں تو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ واقعی وہ ایک دم اچانک ان پر اتنے مہربان کیسے ہو گئے اور کیوں ہو گئے تھے۔ کیسے اور کیوں؟ یہ سوالیہ لفظ سالیہ کے ذہن میں چمگادڑ کی طرح چکرانے لگے اور سالیہ چاہتے ہوئے بھی ان لفظوں کو زبان پر نہ لا سکیں۔ شاید رضا لوٹ رہے ہوں۔ سالیہ وہ مقدر پر شاکر ہو گئی ہوں۔ ماں جی کہتی تھیں کہ رضا لوٹیں گے تو وہ لوٹ رہے ہیں۔ سالیہ کے دل میں لہریں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ اپنے دل کی بات نہ مان سکتی تھیں، کیونکہ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، سالیہ تم اچانک اتنی عزیز نہیں ہو سکتی کہ رضا علی دوسرے شہر جائیں اور تم انہیں یاد بھی رہو۔ جو شخص ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی تمہاری قربت محسوس نہ کرے تو وہاں تم کس طرح انہیں یاد رہ سکتی ہو؟ تو کیا انہوں نے کسی کو شاپنگ کرائی تھی؟ جو میں بھی یاد آئی۔ ناک جیسا وسوسہ ان کے ذہن میں در آیا تو سالیہ نے سوچوں کے بھنور سے نکل کر رضا علی کی طرف دیکھا تو وہ کمرے میں نہ تھے۔ وہ سالیہ کو سوچوں کے سمندر میں غرق دیکھ کر جانے کب کے جا چکے تھے۔ شاید ڈیرے پر کے آرام نہیں وہیں آتا تھا۔ سالیہ خاتون کو لگا خوابگاہ کی ساری دیواریں کہہ رہی ہیں، تم نواب پور کے وارث کی ماں ہو، تم اس حویلی کی کرتا دھرتا ہو سالیہ۔ اس حویلی میں ماں جی کے حکم کے بعد تمہارے ہی حکم کی آواز گونجتی ہے۔ یہ جملے سالیہ کے سماعتوں میں شہد بن کر اتر رہے تھے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب طرح کا کھٹکا بھی تھا۔ آخر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں رضا علی؟ کیا وجہ ہے جو اتنے میٹھے بول رہے ہیں؟ ان جملوں سے ملتے جلتے جملے زرین نے بھی کہے تھے جب 2 روز قبل وہ سالیہ سے کہہ رہی تھی، 4 روز ہو گئے ہیں رضا بھائی کو گئے، کہاں گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں؟ آپ کو پتہ رکھنا چاہیے سالیہ بھابھی۔ مجھے پتہ کر کے کیا کرنا؟ وہ مسکرائیں۔ آخر وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ مالک ہیں اس گھر کی اور آپ کو شوہر سے باز پرس کرنی چاہیے۔ زرین ہونٹ چبا کر بولی، مجھے یہ حق نہیں ہے زرین۔ سالیہ ہولے سے بولی، کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں چلی جائیں تو کیا رضا بھائی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کہاں اور کیوں گئی ہیں؟ وہ چٹخ کر بولی، یہ ان کا حق ہے۔ سالیہ بولی، تو پھر آپ کو بھی یہ حق ملنا چاہیے کہ ان سے پوچھیں، مگر میرا خیال ہے آپ تو ان سے اس طرح ڈرتی ہیں جیسے کوا گلیل سے۔ زرین نے کہا، نہیں بھائی یہ بات تو نہیں۔ سالیہ ہنس دیں، دیکھا ہے میں نے رضا بھائی کو دیکھتے ہی آپ نہ جانے کیوں خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ وہ خوابگاہ میں آ جائیں تو تھر تھر کانپنے لگتی ہیں۔ سچ مجھے تو آپ اس سمے ایسی ہلنے لگتی ہیں جو دشت میں راہ بھول گئی ہو۔ بھائی زرین تم مذاق بہت جم کر کرتی ہو۔ سالیہ مسکرا دی تھی، یہ مذاق نہیں ہے، بس آپ رضا بھائی کے رات دنوں کا حساب رکھا کریں۔ یہ زمینداروں کی قوم بہت خراب ہے، دولت کے ساتھ ساتھ فضول اور ٹکے ٹکے کی عورتوں پر اپنے جذبے بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ رازداری سے بولی، تمہیں ان باتوں کا پتہ ہے؟ سب پتہ ہے، مجھے اب اتنی بچی بھی نہیں ہوں۔ آپ رضا بھائی سے لڑا کریں کہ وہ اتنے دن کہاں رہے اور کیوں۔
زریں پھر کتنی ہی دیر تک رضا کو سدھارنے کے گر انہیں جانے کیا کیا سمجھاتی رہی تھی، مگر ثالیہ کو تو پتہ تھا کہ وہ مر کر زریں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی خود میں ہمت پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے تو مسکرا مسکرا کر زریں کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی تھیں۔ نثار، بھول جاؤ اب ان محفلوں کو، رضا علی نے حقہ نثار کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ یار کیوں بھلا؟ چودھری نثار کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ اب یہ سب یہاں اچھا نہیں لگتا، رضا علی بولے۔ اگر تم مناسب نہیں سمجھتے کہ تمہارے ڈیرے پر ایسی محفلیں سجیں تو میرے ڈیرے پر، نثار کا لہجہ منتجانہ تھا۔ یار انسان ایک ہی قسم کے روٹین سے تھک جاتا ہے، اب دیکھو نا، روز وہی گانے وہی ناچ، ایک ہی چہرہ، انسان آخر کب تک دیکھے؟ رضا علی پیشانی پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پرے کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ نثار، بہت ہو چکا، آخر کب تک ہم دولت لٹاتے رہیں، اس طرح تو کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ یار تمہیں ہو کیا گیا ہے رضا؟ چودھری نثار پریشان ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں، بس وقت نہیں ہے، انہیں تو کوئی بہانہ ہی سمجھ نہ آ رہا تھا، یہی ایک تفریح ہے، اس سے تو ختم نہ کرو، بندہ فریش ہی ہو جاتا ہے۔ میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا، وہ بیزاری سے بولے، مگر میں فریش ہونا چاہتا ہوں تو ہو، میں نے منع تو نہیں کیا، رضا علی بولے۔ تم سفارش کر دو تارا بائی سے، چودھری نثار نے کہا۔ کیسی سفارش؟ رضا علی آبرو چڑھا کر بولے۔ تارا بائی ہر ہفتے میرے ڈیرے پر آ جایا کرے۔ سچ یار، ہیرا ہے، ہیرا بید مجنوں ہے، اس کا جسم پتہ نہیں کون خوش قسمت ہوگا جس کے بازوؤں میں وہ مچلے گی۔ چودھری نثار ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رضا علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چودھری نثار کا گلا گھونٹ دیں۔ چودھری نثار کہہ رہا تھا، ہاں تو تم تارا بائی سے کہو گے نا، تارا بائی نے شادی کر لی ہے، رضا علی نے کہا تو چودھری نثار کو لگا جیسے انہوں نے دھماکہ کر دیا ہو۔ کب؟ کس سے؟ چودھری نثار نے پھڑک کر کہا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، رضا علی نے کندھے اچکائے، مگر یہ کیسے پتہ چلا کہ میں احسن کے حقیقہ پر اسے بلانا چاہ رہا تھا، مگر پتہ چلا وہ نہیں ناچے گی، انہوں نے جلدی سے بات بنائی۔ اوہ، مگر یہ پتہ نہیں چلا کہ کون لے گیا اور کتنے میں، چودھری نثار نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت تھی پوچھتا، رضا منہ بنا کر بولے۔ تو چودھری نثار سمجھ گئے کہ وہ اس موضوع پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ تو یار اب کوئی اور چکنا چہرہ دیکھنا پڑے گا، ویسے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تارا نے شادی کر لی، کیا آفت لڑکی تھی یار، ہاشم سمرو کو نہ بتانا، اس کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، فدا تھا وہ اس پر، تمہارا اور تمہارے ڈیرے کا خیال نہ ہوتا تو وہ کسی روز اس پر ہاتھ پا لیتا، مگر، چودھری نثار نے آہ بھر کر کہا۔ اب بکواس بند کرو گے یا بک بک کیے جاؤ گے؟ رضا علی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تارا کے حسن کی تعریف کرے، آخر اب تارا ان کی بیوی تھی اور وہ غیرت مند شوہر تھے جو کسی غیر مرد کے منہ سے اپنی بیوی کے خد و خال کی تعریف نہ سن سکتے تھے۔ چودھری نثار ان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے تیزی سے حقہ گڑ گڑانے لگے۔ ثالیہ خاتون نے کھڑکی کا پردہ سرکایا تو گزرے کتنے ہی لمحے جگنوؤں کی مانند جگر جگر کرتے ہوئے ان کے ذہن کے دلان میں روشنیاں بکھیرنے لگے۔ دل کی سونی گلیوں میں دور دور تک اجیارہ بکھر گیا تھا، مگر وہ اجالا روح کی عمیق گہرائیوں تک نہ پہنچا تھا۔ بے نام سی خوشی کا احساس تھا جو دل کو ہوا کی طرح چھوتا ہوا گزر رہا تھا، اور پھر وہی تاریکیاں جن کا سیاہ چھپر وجود پر چھا گیا تھا۔ ثالیہ کی نظریں چمک کر رہ گئیں، سامنے ہی تو وہ دروازہ تھا جس پر پڑا ٹاٹ کا پردہ ہوا کی اٹکیلیوں سے جھول رہا تھا۔ شوہر کی کئی فصلیں پھاند کر وہ سمے ان کی بصارتوں کے دریچے میں رقص کرنے لگے تھے۔ جب زندگی اپنے جوبن پر تھی، شدید تھکان کے باوجود کسی کا تصور کر کے روح پھول کی مانند ہلکی ہو جاتی تھی۔ بے تحاشا یادوں نے ایک دم اور بالکل اچانک ہی ان پر یلغار شروع کر دی، بہت سارے چہرے نظروں کے سامنے گڈمڈ ہونے لگے تھے جن کے ہجوم میں وہ گر گئی تھیں، پھر اس ہجوم میں ایک چہرہ نمایاں ہو گیا، ٹاٹ کے پردے کے پیچھے سے جھانکتا ہوا چہرہ، چمکتی آنکھیں، خمیدہ تبسم لب، اور وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے سلام کرنے کا دل کھینچ لینے والا انداز، جب ثالیہ کا دل بدن میں ایک ایک رگ میں دھڑکتا تھا اور نظریں جھک جھک جاتی تھیں۔
مگر وہ کھڑکی سے نہ ہٹتی تھی۔ آج بھی وہ کھڑکی میں کھڑی تھیں، ہتھیلیاں انہوں نے دہلیز پر ٹکائی ہوئی تھیں اور گزرے لمحے پوری شدت سے ان کے ذہن پر بمباری کر رہے تھے۔ یہ یادیں بڑی ظالم ہوتی ہیں، دشمن کی طرح جب موقع ملے حملہ آور ہو جاتی ہیں، بہت مچلی ہوتی ہیں، دکھ دینے والی روح کا آزر ہوتی ہیں۔ یہ یادیں برمے کی مانند دل کو چھیدتی ہیں۔ وقت کی گرد بھی ان پر پڑ جائے تب بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ذرا سا گرد کو جھاڑو اور یہ روز اول کی طرح روشن ہو جاتی ہیں، بالکل نمی نکور پیتل کے برتنوں کی طرح لش لش کرتی ہوئی۔ جاوید بن ارادے ہی صالحہ کے لبوں کے دریچے واہ ہوئے۔ دل کے سمندر پر ڈولتی یادوں کی ناؤ میں موجود ملاحہ کا نام ان کے لبوں پر آ گیا۔ وہ ایک دم ہی لرز کر رہ گئیں۔ انہوں نے گھبرا کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مبادا کسی نے یہ نام سن نہ لیا ہو۔ پورا جسم ان کے پسینے میں بھیگ کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے جلدی سے کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے، مگر دروازے بند کر دینے سے کبھی ذہن کے دریچے بھی بند ہوئے ہیں، دل کی گلیوں میں بھی کبھی اس طرح سناٹا ہو سکتا ہے۔ ذہن کے گنبد میں یادیں شور مچاتی رہتی ہیں اور باز گشت ہوتی رہتی ہے۔ ذہن کے دروازے بند کر بھی دیے جائیں تب بھی یادیں کوئی روزن تلاش کر ہی لیتی ہیں، جیسے روشنی کی کرن اپنی راہ بنا لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح صالحہ کے ذہن میں بھی یادیں روشن کرنوں کی طرح دوڑی آ رہی تھیں۔ میں تمہیں بھول چکی ہوں جاوید، مجھے مت یاد آؤ تم۔ انہوں نے نہایت فاقی سے اپنے ہونٹ کچلے۔ تم شاید رضا علی سے ڈرتے ہو، بالکل میری طرح۔ تبھی تو نواب پور کی حویلی میں تم مجھے اس طرح یاد نہیں آئے، اور آج تم کیوں اس قدر یاد آ رہے ہو جاوید؟ کیوں میں تم کو خود سے بے انتہا قریب محسوس کر رہی ہوں۔ آج جب کہ مجھے یہاں آئے 5واں روز ہے تو تم مجھے انتہائی شدت سے یاد آ رہے ہو، اپنے نرم لہجے میں میری سماعتوں میں سرگوشیاں کر رہے ہو۔ سلو تو کیوں اداس ہے؟ تم بار بار پوچھتے ہو، مگر میں کیا بتاؤں کہ میں اپنے شوہر کے دل میں نہیں اتر سکی۔ حویلی کی مکیں بنی ہوں، مگر رضا علی کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مت کرو سرگوشیاں، تمہاری سرگوشیاں مجھے لہو لہو کر رہی ہیں۔ وہاں نواب پور کی وسیع اور عریض حویلی میں میں ملک رضا علی گیلانی جیسے پتھر سے ٹکراتے ٹکراتے زخمی ہوتی ہوں، وہاں اس کی نفرتوں کا عذاب بھی بھگتتی ہوں، اور آج یہاں گزری محبتوں کے لمحے مجھے ماتم کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کاش میں یہاں نہ آتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے صالحہ کی آنکھوں میں موتی جلملانے لگے۔ انہوں نے سوچوں کی روح حویلی کی طرف کر دی۔ عرفان انہیں لینے آیا تھا اور وہ کتنی خوشی خوشی تیار ہوئی تھیں۔ میکے جانے اور وہاں رہنے کا احساس ہی نہایت خوش کن تھا، اور جب چلتے چلتے رضا علی نے احسن کو پیار کرنے کے بعد صالحہ کی گود میں دیتے ہوئے کہا تھا، میں 1 ہفتہ بعد تمہیں لینے آؤں گا سلو۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اتنے میٹھے لہجے میں عرفان کے سامنے دنیا داری نبھائی تھی یا پھر یہ سچ ہی تھا۔ نہیں رضا بھائی، آپ کم از کم 2 ہفتے تو رہنے دیں، عرفان جلدی سے بولا۔ اتنے دن ایک دم ہی رضا علی بولے تھے۔ صالحہ نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، یار سلو سفارش کر دو نا۔ صالحہ کی آنکھوں کی مہمان حیرتیں بن گئی تھیں۔ بس آپ 2 ہفتے بعد لینے آئیے گا، عرفان صدیقی نے فیصلے کے سے انداز میں کہا۔ نہیں 1 ہفتہ بعد، وہ بولے۔ نہیں 2 ہفتے بعد، عرفان نے پھر کہا۔ جو تمہاری مرضی، رضا علی ہار سے گئے۔ مگر صالحہ تو جس روز میکے پہنچی تھیں، اسی روز سے انہوں نے رضا علی کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جانے کیوں یہ کھلی فضا انہیں نہ بھا رہی تھی۔ وہ منتظر تھیں اپنے سر کے سائیں کی۔ وہ پھر حویلی میں قید ہو جانا چاہتی تھیں، عادی ہو گئی تھیں وہ اس وسیع جیل میں رہنے کی۔ اسی لیے انہیں شوہر کی آمد کا انتظار تھا، مگر اس انتظار میں پتہ نہیں کیسے جاوید کی یادیں بھی دبے پاؤں چلی آئی تھیں، بغیر کسی منصوبے کے، بنا کسی خواہش کے۔ حالانکہ وہ نہایت سچائی سے جاوید کے بارے میں سوچنا نہ چاہتی تھیں۔ بھلا سوچنے سے فائدہ بھی کیا ہوتا؟ زخموں میں مزید اضافہ ہی ہونا تھا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ بھلا سر جھٹکنے سے بھی یادوں کے چمگادڑ جان چھوڑتے ہیں؟ صالحہ بیٹا، محمود صدیقی صاحب کی آواز انہیں خیالوں سے کھینچ لائی۔
سالیہ نے جلدی سے آنکھوں کے مڈیروں پر رکے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے۔ محمود صدیقی کمرے میں آ گئے تھے۔ سالیہ بیٹا۔ جی ابا میاں، تمہارا خط آیا ہے بیٹا۔ میرا خط؟ سالیہ کے لہجے میں حیرتیں اود آئیں۔ ابھی دکان پر پوسٹ مین دے گیا ہے، میں فوراً ہی دینے آ گیا۔ محمود صدیقی نے سفید لفافہ ان کی جانب بڑھایا تو سالیہ نے لرزتی انگلیوں سے اس لفافے کو تھام لیا۔ انہوں نے لفافے کی پشت پر دیکھا جہاں موتیوں جیسی لکھائی میں لکھا تھا ملک رضا علی گیلانی، نواب پور۔ اس لائن کے پڑھتے ہی سالیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خدا خیر کرے۔ ہر دھڑکن خیر کی صدائیں دینے لگی۔ کس شے کی ضرورت تو نہیں بیٹا؟ نرمیاں ہی نرمیاں سالیہ کے سماعتوں میں اتر گئیں۔ وہ تو بھول چکی تھیں اس نرم میٹھی آواز کو۔ وہ تو عادی تھی کرخت آواز کی، برچھیوں جیسی آواز جو روح کو بھی چیر دیتی۔ تم نے بتایا نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ ابا میاں کس شے کی ضرورت نہیں؟ سالیہ نے سر جھکا لیا۔ پھر بھی بیٹا تکلف نہ کرنا۔ میں کوئی مہمان تو نہیں نا جو تکلف کروں؟ یہ میرا گھر ہے، سالیہ نے آہستہ سے کہا۔ تم مہمان ہو سالیہ، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، ابا میاں ہولے سے بولے۔ جی؟ سالیہ نے ایک دم جھکا ہوا سر اٹھا کر محمود صدیقی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا اصلی گھر وہی ہے، اسی کو اپنا گھر سمجھو۔ ان اونچی اونچی دیواروں سے پیار کرو جہاں رہتی ہو، جن دیواروں نے تمہیں تحفظ دیا ہوا ہے۔ وہ ان کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ابا میاں، مارے حیرت کے وہ گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہاں ابا میاں کی جان، کتنی اونچی دیواریں ہو جائیں گھبرانا نہیں، شریف بیٹیاں قفس میں بھی جینا سیکھ لیتی ہیں، اور پھر تم تو بہت سیانی ہو، مجھے یقین ہے کبھی شکایت کا موقع نہ دو گی۔ انہوں نے سالیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابا میاں آپ؟ سالیہ نے اپنے کندھے پر رکھا ان کا ہاتھ تھام لیا اور پھر آنکھوں سے لگایا تو آپ ہی آپ بغیر کسی ارادے کے کتنے ہی گرم آنسو محمود صدیقی کے ہاتھ کو بھگونے لگے۔ وہ کچھ بھی تو نہ بولی تھی، اپنے دل کے پٹ انہوں نے کسی کو بھی نہ دکھائے تھے، روح کے چھالوں پر کسی کی نظر بھی نہ پڑی تھی۔ سارے زخموں، کرب اور عذابوں پر انہوں نے اپنی مسکراہٹ کا پردہ ڈال رکھا تھا، اور یوں بھی لوگ ہنستے ہوئے چہروں پر نظر رکھتے ہیں، دل اور روح کے داغ کسی کو کب نظر آتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک ہو تو لوگ اسے جگنوؤں کی سی چمک سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر جن کے دل کی آنکھیں پر نور ہوتی ہیں، جو دل کی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں، وہ سب کچھ جان لیتے ہیں کہ ہنستے چہروں کے پیچھے کون سی کہانی تحریر ہے۔ محمود صدیقی بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو اپنے اندر کی آنکھ سے بیٹی کے چہرے پر لکھے دکھوں کی کہانی ایک ایک حرف پڑھ چکے تھے، اور ہر لفظ نے ان کے دل کو چیرا تھا، مگر وہ لبوں سے کچھ نہ بولے تھے۔ کچھ بھی انہوں نے سالیہ سے نہ پوچھا تھا، جانتے تھے سب کچھ، تو پوچھنے کا بھلا کیا ضرورت تھی؟ سالیہ کو دیکھ کر انہیں کنوارپن کی سالیہ یاد آئی۔ سارا دن مصروف رہنے کے باوجود، روکھی سوکھی کھانے کے باوجود، ایک انوکھی سی چمک، بے نام سی خوشی ان کے چہرے پر ناچتی رہتی تھی۔ کوسوں قضا کے ڈھیر سارے رنگ منعکس ہوتے انہوں نے خود ان کے گالوں پر دیکھے تھے، اور اب کی سالیہ کا موازنہ وہ اس سالیہ سے کرتے تھے۔ اب کی سالیہ جو بہت معتبر رئیس آدمی کی بیوی تھی، اونچے خاندان کی بہو تھی، وسیع و عریض حویلی میں رہتی جہاں ملازموں کی فوج تھی، سونے کا نوالا کھانے والی سالیہ کی آنکھوں کی چمک، گالوں کے منعکس ہوتے رنگ پر پتہ نہیں کہاں کھو گئے تھے۔ تب ہی تو محمود صدیقی زیادہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے، انجانا سا دکھ ان کے دل کو کاٹنے لگتا تھا۔ ابا میاں، سالیہ کی آواز انہیں سوچوں کے گرداب سے کھینچ لائی۔ رضا کو لکھ دینا وہ تمہیں آ کر لے جائے، محمود صدیقی بولے۔ کیوں ابا میاں؟ وہ حیران تھی۔ بیٹا زیادہ دن آزاد فضاؤں میں رہ لیں تو پھر وہاں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، انہوں نے سالیہ کے سر کو تھپکتے ہوئے کہا۔ آپ سب جانتے ہیں ابا میاں، تو یہ بتا دوں کہ آپ کی سالیہ اس کف سے اتنی مانوس ہو گئی ہے کہ یہاں اس کا دم گھٹنے لگا ہے۔ سالیہ کی آواز بھر آ گئی۔ چندا، تقدیر نے عرفان کو مورا بنا کر ہم سب کو پیٹ ڈالا، میں تو مان نہ رہا تھا، تم ہی اس کی محبت میں مجبور ہو گئیں۔ ابا میاں، میں خوش ہوں، پتہ ہے مجھے، وہ ہنس دیے۔
आंसुओं में नम नम सी हंसी थी इनकी। सच अब्बा मियाँ, वो फिर बोली। बेटा खुश रहा करो, तुम खामोश रहती हो तो मेरा दिल बहुत कुढ़ता है। मैं चुप तो नहीं रहती, और अब मैं घर बार वाली हूँ, अच्छा नहीं लगता फजूल में बोलती रहूँ। सालिया ने इन्हें मुतमईन करना चाहा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। महमूद सदीकी ने सालिया की पेशानी चूम ली और सालिया की तड़पती मचलती आत्मा को एकदम ही शांति मिल गई। ये तुम्हारी अम्मा नज़र नहीं आ रही, ज़ैनब खाला के यहाँ कुरान ख़वानी में गई हैं, सालिया ने बताया। एहसन, महमूद सदीकी बोले। एहसन को भी आलिया साथ ले गई है। उन्होंने हुनकारा भरा। बच्चा है, तुम्हारे बगैर रोएगा, नहीं भेजना था। आलिया खुद ही ले गई है, मैंने कहा था परेशान करे तो दे जाना। महमूद सदीकी कुछ ना बोले तो सालिया ने पूछा, आपके लिए चाय लाऊं अब्बा मियाँ? नहीं, अब मैं चलता हूँ, दुकान पर फुरकान अकेला है। क्या हर्ज है, संभाल लेगा। आज रश बहुत है दुकान पर, तनख्वाह का दिन है ना, उधार चुकाने वाले आएंगे। मेरा दुकान पर होना बहुत ज़रूरी है। तुम दरवाज़ा बंद कर लो, चौपट खुला हुआ था अभी, महमूद सदीकी बोले और फिर बाहर निकल गए। सालिया भी इनके पीछे पीछे आई, फिर एकदम पलट कर बोले, तुम्हारे लिए टाफ़ियाँ लेता हूँ अब्बा मियाँ। सालिया मुस्कुरा दी। तुम्हें टाफ़ियाँ बहुत पसंद थी ना, उन्होंने याद दिलाया। लेते आइएगा, सालिया ने होले से कहा, और महमूद सदीकी हंसते हुए घर से निकल गए। सालिया ने कुंडी लगाई और जल्दी से अपने कमरे में आ गईं। वो रज़ा अली गिलानी का ख़त पढ़ना चाहती थीं, जो उन्होंने पहला नामा इनके नाम तहरीर किया था। पता नहीं दिल के कौन से तकाजे से मजबूर होकर उन्होंने कागज़ का ताल्लुक़ रखा था। लिफाफा चाक करते हुए सालिया के गालों पर कितने ही रंग बिखर गए, धड़कनों में अरताश पैदा हो गया था, रूह के ऐवानों में मरकियाँ बजने लगी थीं, मगर अगले ही लम्हे गालों के धनक रंग जर्दियों में बदल गए। दिल के ज्वार भाटे को चैन आ गया, रूह में मरकियों की जगह सन्नाटे बोलने लगे। सालिया के हाथ में लिफाफे से निकलने वाला सिर्फ कोरा कागज़ था, दूध की तरह सफ़ेद कागज़, जिस पर एक नुक्ता भी ना था। साफ जाहिर था रज़ा अली ने दुनियादारी निभाने के लिए ऐसा किया है। क्या ससुराल में एतमाद बहाल किया है अपना, कैसी साख बनाई है, कितने बड़े शातिर हैं आप रज़ा। आप क्या हैं मलिक साहब, आपके दिल की क्या मंशा है, क्या ख्वाहिश है, मुझे कभी तो बताएं। कभी तो दिल की किताब का कोई वर्क मेरे सामने खोलें, कभी तो अपनी किताब दिल को मुझे पढ़ने की इजाज़त दें। सालिया खातून ने इस कोरे कागज़ पर चेहरा ढांप लिया और इनके आंसू कोरे कागज़ पर अपने गम, अपने दुख तहरीर करने लगे। शिद्दत करब से उन्होंने आंखें मींच लीं, फिर कितने ही सफाक लम्हे गुजर गए, रोते बिलखते सिसकते हुए, और वो रोती रहीं। रोने से दिल का बोझ तो कुछ कम हुआ, मगर सर भारी हो गया था। कब तक रोती रहोगी सालिया, अब तो तुम अपने हालात से समझौता कर लो कि शादी के बाद समझौता ही किया जाता है और कुछ नहीं। इनके अंदर की बहादुर सालिया ने इन्हें दिलासे देने शुरू कर दिए। अब तुम्हारा बेटा है, एहसन के बारे में सोचो, मलिक साहब की कजादाइयों और अपने नज़रअंदाज किए जाने पर की परवाह मत करो। वहाँ हवेली में तुम्हारा जो मुकाम है, इसे और कोई नहीं ले सकता, चाहे मलिक साहब तुम्हारा हक हसीन वजूदों में बांटते फिरें। तुम नवाबपुर के आइंदा वारिस की माँ हो, बहुत मोतबर हो, माँ जी के बाद तुम वहाँ की मोतबर खातून हो। जो तुम्हारा मुकाम है, इस हद तक कोई नहीं पहुँच सकता। ये बात माँ जी के अलावा तुम्हारे शौहर ने भी तुमसे कही है। जो तुम्हें इतना काबिल नहीं समझता, फिर तुम क्यों रोती हो। बस मुकद्दर पर शाकिर हो जाओ कि तुम्हारे मुकद्दर में यही लिखा था। सब कुछ होते हुए भी तिश्ना रहना, कुएं के पास जाकर भी तो लोग प्यासे रहते हैं, और बाज़ लोगों की किस्मत में मौत भी टुकड़े टुकड़े होकर आती है। तुम भी ऐसे ही लोगों में से हो सालिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सालिया ख्यालों के भंवर से निकली। शायद आलिया आई हो। एहसन को लेकर उन्होंने गालों पर आए आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से साफ किया और रज़ा अली का ख़त तकिए के नीचे रखकर बाहर की तरफ लपकी। ठाक 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 दस्तक फिर उभरी। आ रही हूँ भई,
सालिया के कदम तेज हो गए और चंद लम्हे बाद ही दरवाजे का पट मजबूती से थामे सामने खड़े शख्स को हैरान नज़रों से देख रही थी, और वो भी दो निहायत पुरशौक नज़रों से इनके सरापे पर नजरें जमाए इस तरह खड़ा था जैसे किरणों किरणों की प्यास बुझा लेना चाहता हो। इसकी आंखों में सहरा की सी प्यास आन बसी थी और चेहरे पर अजीब सा सोज बिखरा हुआ था। ऊपरी होंठ का गोशा दांतों तले दबाए वो इन बातों को लबों से निकलने के लिए रोकने की सही कर रहा था। वो बातें जो लबों की बाढ़ पार कर लेती तो शिकवा बन जाती, वो बातें जो तड़पते दिल का नोहा होती और वो लफ्ज़ ना होते, वजह गिरियाजारी की फरियाद होते। इन लफ्ज़ों में से अरमानों का लहू बूंद बूंद टपक रहा होता, मगर ये भी तो हो सकता था कि इसके लबों से निकलने वाले वो जुमले शिकवा नोहा फरियाद ना होते, बल्कि वो तीर होते जो सालिया के छलनी वजूद को और भी छेद कर देते। सालिया तो इसका सामना ना करना चाहती थी, तभी तो उन्होंने एकदम ही रुख मोड़ लिया था, मगर दिल की तहों में अंदर ही अंदर वाविला मच गया था। इनके कदमों में इतनी सख्त ना थी कि वह अंदर चली जाती, ना हाथों में इतना दम था कि वह दरवाजे को बंद कर देती। सालिया, अंदर आने को भी ना कहोगी? वो लहजे में नरमाटे लिए पूछ रहा था। प्लीज़ जावेद, आप चले जाएं, सालिया ने दिल की तहों में उदम मचाती लहरों को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए कहा। जाने के लिए ही तो आया हूँ, फिर जाएं। तुमसे बातें किए बगैर तो नहीं जाऊँगा। कैसी बातें? सालिया के लफ्ज़ ज़ख्मी कबूतर की तरह फड़के। अपनी और तुम्हारी बातें, जावेद बोला। कोई फ़ायदा? उन्होंने रुख मोड़ लिया। ये फ़ायदा और नुकसान तुम कब से तलाश करने लगीं? इसने पूछा। आप चले जाएं जावेद, कहा ना कि तुमसे बातें किए बगैर नहीं जाऊँगा। तरस गया हूँ तुमसे बातें करने को, आखिर कब तक बंदा तन्हाइयों में खुद से बातें करे। वो बहुत टूटा हुआ लग रहा था। क्या मतलब? सालिया ने एकदम पलटकर इसे देखा। बस मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ज़ख्म ताज़ा करने से फ़ायदा? मुझे फ़ायदा और नुकसान के पैमाने मत बताओ। जावेद अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या कोई जुल्म तोड़ना है मुझ पर? जुल्म? वो हंसा और सालिया की भीगी आंखों में देखते हुए बोला। तुम पर जुल्म कौन तोड़ेगा, तुम जो खुद मुजालिम की चक्की में पिस चुकी हो। पिसे हुए आटे को दोबारा पीसने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर क्या चाहते हैं आप? सालिया खुद पर जबर करके बोली। मैं क्या चाहता हूँ? जावेद धीरे से बोला। सल्लू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। प्लीज़ जावेद। और सालिया बेगम, तुमने जो ज़ख्म मेरे दिल पर लगाए हैं, इन्हीं के मरहम की तलाश मुझे तुम तक ले आई है। सुना है जो ज़ख्म लगाते हैं वो कभी कभी मसीहा भी बन जाते हैं। तुमसे बिछड़ कर भी मैं तुम्हारे ख्यालों से नहीं बिछड़ा, और वो ख्याल ख्वाबों की सूरत सिवाय दुख के कुछ नहीं देते हैं मुझे। फिर क्यों देखते हैं वो ख्वाब? सालिया जल्दी से बोली। ख्वाब अपनी मर्ज़ी से तो नहीं देखे जाते। कोशिश में क्या हर्ज है? क्या तुम अपनी मर्ज़ी के ख्वाब देखती हो? जावेद ने उल्टा सवाल कर दिया। सालिया से इस सवाल का जवाब कोई ना बन पड़ा तो वो भराई हुई आवाज़ में बोली। आप चले जाएं, प्लीज़, कोई देख लेगा ना? वह हंसा और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। इसकी किसी के देख लेने वाले खौफ से तुम आज भी नहीं निकली। याद है जब मैं गली में तुम्हें रोककर कुछ कहना चाहता था, तब भी तुम यही कहती थी, कोई देख लेगा। तुम्हारे स्कूल जाता था, तब भी तुम्हें किसी के देख लेने का खौफ दबोच लेता था, और मैं अपने दिल को संभालते हुए कुछ कहे बगैर लौट आता था। मगर आज मैं नहीं जाऊंगा। इसका लहजा पत्थरों जैसा था। इसने कुर्सी की पुश्त से सर टेक कर आंखें मूंद लीं और जिस्म को ढीला छोड़ दिया, जैसे कि तवील मुसाफर तय करने के बाद साए तले कोई मुसाफिर इत्मीनान से सांस लेने बैठ जाए। बिल्कुल यही कैफियत इस वक्त जावेद की भी थी। सालिया होंठ कुचलते हुए ज़ख्मी नज़रों से इसे देखे गईं। इन्हें मालूम ना था कि जावेद भी यहाँ आया हुआ है। अगर पता होता तो वो कभी भी मेके ना आती। वो किसी सूरत भी जावेद का सामना ना कर सकती थीं। इन्हें खौफ आता था जावेद से, इससे मिलकर इसके सवालों से कि वो इसके सवालों का जवाब कभी ना दे सकती थीं। और अब वह अचानक ही सामने आ गया था तो घबरा कर रह गई थी।
گزری محبتوں کا عذاب ان کے دلوں پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا، اور اب حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جاوید جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا، ان کے بہت ہی قریب صالحہ کا جی چاہا وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر ڈھیر سارے آنسو بہا ڈالیں۔ وہ جو گئے دنوں میں ان کے سارے سکھوں کا ساتھی رہا تھا، آج اسے اپنے دکھ بھی شیئر کر لیں، مگر وہ تو خود زخم تھا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے تپتے صحرا میں پیادہ یا چلتا رہا ہو، اور اب اپنے ابلہ پا کے لیے محرم کی تلاش میں وہ اپنے زخموں کے محرم کی تلاش میں صالحہ کے پاس آیا تھا۔ تھی نہ حیرت انگیز بات کہ صالحہ تو تم خود محرم کی تلاش میں تھیں۔ رضا علی گیلانی نے ایسے زخم لگائے تھے کہ جن کا کوئی محرم نہ تھا۔ صالحہ نے نظر بھر کر جاوید کو دیکھا اور ایک دم ہی وہ گئے دنوں کی صالحہ بن گئیں، جن کے خوابوں اور خیالوں کی دنیا جاوید سے آباد ہوتی تھی، جن کی یادوں میں صرف جاوید ہوتا تھا۔ وہاں خیالوں کی گلیوں میں کبھی رضا علی کا گزر نہ ہوا تھا، مگر زندگی رضا علی کے نام لکھی گئی تھی۔ جاوید کریم کلر کے شلوار سوٹ میں نہایت جچ رہا تھا، اس کی آنکھیں پلکوں کے غلافوں سے ڈھپی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں عورت اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کو کبھی نہیں بھولتی، وہ محبتوں کی نرمراہٹیں اور شدتیں اس کے خیالوں کی وادیوں میں مثل گلاب مہکتی رہتی ہیں۔ شادی سے پہلے کی محبت تو گھائل کر دیتی ہے، اور شادی کے بعد سے شوہر سے محبت ہوتی نہیں کی جاتی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں کمپرومائز بھی کہا جاتا ہے۔ مگر صالحہ کے خیالوں کی ڈور ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ جاوید اس کی طرف دیکھے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ جی وہ صالحہ گھبرا گئیں۔ یوں بھی تمہاری نظر بہت خراب ہے۔ یہ انکشاف کب ہوا؟ صالحہ نے خود پر قابو پا کر کہا، جب میری خوشیوں کو نظر لگی۔ وہ پرجستہ بولے، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ صالحہ نے بات پلٹی، کچھ نہیں پینا، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ وہ نم لہجے میں بولا، جاوید چنگاری کو راکھ میں دبا رہنے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ چنگاری بھڑک کر آگ میں بدل جائے اور اس آگ کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ مجھ میں اب اور کچھ سہنے کا حوصلہ نہیں۔ صالحہ سر جھکائے ہوئے کہہ رہی تھیں، مجھے پرسکون ندی کی طرح بہنے دیں، یادوں کے پتھر مار کر اس میں ارتعاش نہ پیدا کریں۔ میں نے تو تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں کہا، وہ ہولے سے بولے۔ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، میں رضا علی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اچھا؟ جاوید ہنسا، ہاں مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے۔ وہ اپنی بات میں زور پیدا کرتے ہوئے بولیں، ایسی خوش قسمتی کس کام کی کہ آنکھیں مسلسل بھیگ رہیں؟ صالحہ بیگم، میں نے خوش لوگ بھی دیکھے ہیں، ان کے چہرے پر خوشیاں پھوٹتی اور آنکھوں میں ہر لمحے قندیلیں جلتی ہیں، نہ کہ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں۔ تمہاری خوشی کس قسم کی ہے جو تم نے آنسوؤں سے ناطہ جوڑا ہوا ہے؟ جاوید ان کی کیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت دکھ سے کہہ رہا تھا، جاوید آپ؟ صالحہ کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کیا کہیں، پھر بھی وہ اپنی بات کا بھرم رکھتے ہوئے بولی، میں بہت خوش ہوں۔ یہ سائیکولوجیکل حربہ ہے کہ انسان کے لیے کسی شے کے حصول ناممکن ہوتا ہے تو وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، اور صالحہ یہی بات ہے کہ تمہارے پاس خوشی نام کی کوئی شے نہیں، مگر تم خود کو اسی طرح مطمئن کرتی ہو کہ تم خوش ہو۔ صالحہ، اس جملے سے تم خود کو مطمئن کر سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اب میں کس طرح کہوں کہ تم مجھ سے جھوٹ مت بولو؟ جاوید نے ان کی بات کاٹ دی، سچ تو چہرے پر رقم ہوتا ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اور میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ کہاں گئیں تمہاری سچائیاں؟ وہ تنگ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ صالحہ تو رضا کے منقوع ہونے کے باوجود بھی اسے اس بے تکلفی سے مخاطب کرنے پر جھڑک بھی نہ سکیں، اتنا حوصلہ ہی نہ تھا۔ اب یہ الزام تو نہ دھریں کہ میں جھوٹ بولنے لگی ہوں۔ صالحہ نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، میں تمہیں کوئی الزام نہیں دے رہا سلو۔ جاوید کا لہجہ گزرتے وقت کی محبتوں کے امرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پلیز اس طرح مت پکاریں مجھے، صالحہ ایک دم ہی چیخ پڑی۔ اب بھلا وہ ایسے لہجے کی کب عادی تھیں؟ ایسی نرماہٹیں تو قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اسی طرح پکارا ہے، بلکہ ایک اور لفظ کا بھی اضافہ ہوتا تھا،
کہو تو، لفظ اس نے ہونٹوں پر روک لیے۔ نہیں نہیں، سالیہ کانپ کر رہ گئی۔ انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تم سب کچھ بھول سکتی ہو سلو، میں تو نہیں بھول سکتا۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا اور سالیہ سوچ رہی تھی، میں بھلا کب وہ سب کچھ بھول پائی ہوں جاوید؟ جب تم اپنی آنکھوں میں مہکے مہکے جذبے لیے گمبھیر لہجے میں سلو جان کہتے تھے تو میری روح کے ایوانوں میں گھنگرو بج اٹھتے تھے۔ یہ سب منگنی کے بعد کی باتیں تھیں۔ تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سننا کتنا اچھا لگتا تھا۔ تم کیا جانو، سچ سننے کا حوصلہ شاید کھو بیٹھی ہو، جاوید کہہ رہا تھا۔ سب حوصلے وقت کے دریا میں بہہ گئے ہیں۔ سالیہ کے لب کانپے۔ مگر قربانی کا حوصلہ آج بھی تم میں موجود ہوگا، جاوید ایقان سے بولا۔ سالیہ کچھ نہ بولی، بس سر جھکائے انگلیاں چٹکھاتی رہیں اور جاوید ان کے ریشمی بالوں پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا، آخر کب تک اپنی بھیٹ دیتی رہو گی سلو، جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے؟ سالیہ نے سر اٹھا کر کہا، ان کی آواز میں عزم تھا، کچھ کہہ کر گزرنے کا جوش تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم صرف قربانیاں دینے کے لیے ہی ہو؟ جاوید کی آواز مارے غصے اور دکھ کے پھٹ گئی۔ شاید، سالیہ نے طویل سانس لے کر کہا، بیٹیاں تو قربانیاں دیتی ہی ہیں، کبھی بھائیوں کی خاطر ناپسندیدہ شخص کی سیس جاتی ہیں اور کبھی اپنے دل کی سلطنتوں کو اپنے ہی ہاتھوں تاراج کر کے قسمت کا لکھا قبول کرتی ہیں۔ مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے، اس گھر کے لیے کیا قربانی دی؟ آپ نہیں جانتے جاوید، سمینا کی مجبوری تھی، دل کی مجبوری۔ مت بتاؤ مجھے، سب جانتا ہوں۔ جاوید ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے اماں نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کس طرح عرفان سمینا کا دیوانہ تھا۔ ایک ہفتے سے روز سن رہا ہوں کہ تم کس طرح اس کی خاطر آگ میں کود گئیں، کہ وہ گھر چھوڑ کر جانے کو تیار تھا اور تم برداشت نہ کر سکیں اور اسے روکنے کی خاطر خود دار پر چڑھ گئیں۔ کیوں؟ اس کی محبت نے تمہارے کلیجے پر ہاتھ ڈالا تو کیا میرے کسی جذبے نے تمہارے قدم نہیں پکڑے؟ میری کسی یاد نے تمہاری زبان پر قفل نہیں لگایا؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں شکوے لیے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے صرف اپنا بھائی یاد تھا جاوید، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اتنی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لے اور میرے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر چلا جائے، صرف اس لیے۔ وہ رکیں تو جاوید جلدی سے بولا، پھر بھی تم اسے نہ روک سکیں اور وہ چلا گیا۔ میں سمجھی نہیں۔ سالیہ نے حیرت سے دیکھا۔ پوچھو اپنی ماں سے، جس کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے دروازے پر جمی رہتی ہیں اور وہ ہفتے میں چند لمحوں کے لیے اس طرح آتا ہے جیسے کوئی قرض دار اپنا قرض چکانے آتا ہو۔ وہ تلخی سے بولا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جھوٹ نہیں بولوں گا میں تمہاری طرح۔ وہ بولا، عرفان تو یہی ہے، ہمیشہ کی طرح صبح بینک جاتا ہے اور شام کو لوٹ آتا ہے۔ سالیہ نے کہا، تم آئی ہو نا تو وہ اپنی محبتوں کا بھرم رکھ رہا ہے، اور ویسے بھی جب اس کی بیوی نواب پور میں ہوتی ہے تو یہیں آ جاتا ہے۔ جاوید کا انکشاف سالیہ کا کلیجہ چیر گیا۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ سالیہ کو یقین نہ آ رہا تھا۔ یہ تو ممکن ہے کہ یہ گھر نواب پور کی حویلی کے مقابلے میں ڈربا سا ہے، اور زمینداروں کی بیٹیاں جو ہرنیوں کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہیں وہ بھلا ڈربوں میں رہ سکتی ہیں؟ انہیں تو وہ وسیع اور عریض گھر چاہیے، نوکر چاہیے، گاڑیاں ہوں۔ یہاں نہ گھر بڑا تھا نہ نوکر تھے، اور گاڑی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گلی میں اسکوٹر ہی آ سکتا ہے۔ عرفان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا کہ وہ علیحدہ گھر لے سکے؟ سالیہ نے شاکی نظروں سے جاوید کو دیکھا۔ عرفان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں، تمہارا شوہر تو سرمایہ دار ہے۔ جاوید کے انداز میں طنز تھا، مگر مجھے تو کسی نے یہ سب نہیں بتایا۔ انہیں اب بھی جاوید کی بات کا اعتبار نہ تھا۔ تب جاوید نے کہا، تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ قربانیوں کو بھول جاؤ، کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا کرو۔ آپ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے؟ سالیہ نے یاس بھرے لہجے میں پوچھا۔ حالانکہ جو کچھ جاوید نے بتایا تھا، جملوں کا خنجر اس کے دل کو چیرتا ہوا عمیق گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا سلو، پھر سب مجھ سے کیوں جھوٹ بولتے رہے؟ کسی نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ عرفان اپنی بات منوانے کے باوجود اس گھر کو ابا میاں اور بی اماں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے؟
آخر کیوں نہ بتایا گیا مجھے؟ صالحہ کی آواز بھرا گئی۔ صرف اس لیے کہ تم دکھی نہ ہو، جاوید نے وضاحت کی۔ میرے دکھ کی پرواہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ صالحہ نے آنکھوں میں آنسو پیتے ہوئے کہا، ہے سب کو تمہاری پرواہ، تب ہی تو سب نے یہ راز دل کے جزدان میں چھپا لیا۔ سب تمہیں چاہتے ہیں نا، پھر آپ نے یہ راز کیوں نہ دل میں رکھا؟ کیا آپ مجھے نہیں چاہتے؟ ایک دم ہی صالحہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں یہ کیا کہنے جا رہی ہوں؟ اب تو میں وہ بے نیاز سی صالحہ نہیں جو جاوید سے منسوب تھی۔ اب میں ملک رضا علی گیلانی آف نواب کی بیوی ہوں، احسن رضا کی ماں ہوں۔ انہوں نے سنا جاوید کہہ رہا تھا، میں نے یہ راز دل میں کیوں نہ رکھا؟ تو سچ بتا دوں صالحہ کہ میں چاہتا ہوں تم آنکھیں کھول لو۔ آخر کب تک دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنے ارمانوں اور جسم کی بھیٹ دو گی؟ اور رہی یہ بات کہ اب میں تمہیں نہیں چاہتا، تو سلو، اس روئے زمین پر کوئی اور ایسی ہستی نہیں جسے میں نے اتنا چاہا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اس قدر چاہا کہ خود کو بھول گیا۔ اور یہ میری محبت ہی ہے جو یہ خواہش رکھتی ہے کہ تم خوش رہو۔ تمہاری آنکھوں میں رضا علی کی محبتوں کے جگنوں جلملائیں، نہ کہ ان آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک ہو۔ میں چاہتا ہوں پلیز جاوید، گزرے لمحوں کو مت آواز دیں۔ میں یہاں آیا ہوں تو کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسی نہیں گزری کہ تمہاری قربت میں گزرے لمحے یاد نہ آئے ہوں۔ تمہیں یاد ہے سلو؟ کیا؟ بے اختیار انہوں نے بچوں کے سے اشتیاق سے پوچھا۔ ہماری قربت بھی کیسی ہوتی تھی، صرف ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنا، نظروں سے پیغام دینا اور دل کی سلیٹ پر نوٹ کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں آتا اور خوشیوں کے ڈھیروں خزانے لے کر جاتا۔ اس کا بھی اپنا چارم ہوتا تھا نا؟ صالحہ کچھ بھی نہ بولی، مگر ہونٹوں پر ایک ہلکی سی سسکی ضرور ابھری، جو جلد ہی دم توڑ گئی اور سوچیں پھر ان آشنا لمحوں کا دامن تھامنے لگیں جو ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ سلو، بہت یاد آتی ہو۔ جاوید کا لہجہ دکھوں کی بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ آپ شادی کر لیں جاوید، بیوی کی قربت میں کوئی یاد، کوئی لمحہ نہیں ستائے گا۔ صالحہ نے مشورہ دیا۔ شادی؟ جاوید ہنسا۔ ہاں، کر لیں شادی۔ کیا تم شادی کے بعد سب کچھ بھول گئیں؟ جاوید نے سوال جڑ دیا۔ بالکل، صالحہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ رضا میرے قریب ہوں تو ان کی قربت مجھے بہت سب کچھ بلا دیتی ہے، اور پاس نہ ہوں تو ان کی خوشبو مجھے اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے۔ واقعی مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آتا، نہ ہی وقت ملتا ہے نہ موقع، بس وہ سب کچھ بے وقوفی لگتی ہے اور ہنسی آتی ہے۔ ان باتوں پر یقین کریں جاوید، اصلی زندگی تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، سچی اور کھری زندگی جو اب میں گزار رہی ہوں، صالحہ کہہ رہی تھیں، اور جاوید تو بس حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو یہ سچ تھا کہ صالحہ بھی دبی راہ کریدیں اور کہیں گی کہ مجھے بھی گزری محبتوں کے وہ جل مل کرتے لمحے چین نہیں لینے دیتے۔ میں ہوتی تو رضا علی کے پاس ہوں، مگر ذہن و دل میں تم ہوتے ہو۔ وہ جو کچھ سننے آیا تھا صالحہ نے تو وہ سب نہ کہا تھا۔ جاوید کے اندر کوئی سسکنے لگا۔ یہ تو وہ محبت تھی جو اسے صالحہ سے تھی، جو اس کے اندر رو رہی تھی۔ وہ تو سمجھتا تھا وقت کی جس تیز دھار پر وہ ننگے پاؤں چلا ہے، صالحہ نے بھی ایسا کیا ہوگا، مگر اس نے کیسی کلیجہ چیز دینے والی حقیقت بیان کی تھی۔ اس کا جی چاہا بلک بلک کر روئے، پھر وہ رکا نہیں۔ جانے کے لیے قدم اٹھائے تو صالحہ کی آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ جا رہے ہیں آپ؟ صالحہ کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ جاوید ایک دم پلٹا۔ اس نے دیکھا صالحہ ہونٹ کچلتے ہوئے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، آنکھیں جو ہمیشہ سچ بولتی ہیں، جو کہہ رہی تھیں ابھی مت جاؤ، ابھی ہم نے جی بھر کے تمہیں نہیں دیکھا۔ صالحہ کی آنکھیں بھی یہی کہہ رہی تھیں، مگر جاوید تو زبان سے اطراف سننا چاہتا تھا۔ ان کی طرف جھک کر بولا، نہ جاؤں؟ آپ نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ حافظ، صالحہ نے کہا، پھر ایک دم پلٹیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔
جاوید حیرت سے دروازے کے پردے کو دیکھتا رہا جس کے پیچھے وہ گم ہو گئی تھیں۔ کیا ہو تم سالیہ؟ مصلحت کی کون سی بکل میں تم نے خود کو چھپایا ہے؟ میں چاہوں بھی تو وہ چادر تمہارے اوپر سے نہیں اتار سکتا۔ اچھا ہے تم اس چادر میں چھپی رہو تو محفوظ رہو گی، ورنہ… اس سے آگے وہ سوچ نہ سکا اور مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔